بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے لائے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجیے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. الحديث أخرجه البخاري. محترم سامعین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، عزیز بچوں، عزت ماں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو کہ مالک کائنات، خالق ارض و سما اور رازق انس و جن ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام کا نذرانہ پیش ہو انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، خصوصاً ہمارے پیارے نبی خاتم الانبیاء سید المرسلین سید الثقلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی امتی ہونے کا ہمیں شرف ملا۔ سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنایا، انس و جن کی تخلیق فرمائی ایک عظیم مقصد کے لیے، اور وہ مقصد ہے اللہ رب العالمین کی عبادت۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین کی عبادت ہے۔ اب ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کریں، کون کون سی عبادت کریں، کون کون سی یا کس انداز سے عبادت کریں، اسے اللہ رب العالمین نے بتانے کے لیے انبیاء و رسول کا ایک سلسلہ جاری کیا، جس کے آخری کڑی ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کی اطاعت کا حکم دیا، فرمانبرداری کا حکم دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں نے جو بھی رسول بھیجا اس لیے بھیجا تاکہ میرے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ان رسولوں کی اطاعت کو، ان رسولوں کی فرمانبرداری کو اپنی اطاعت اور اپنی فرمانبرداری قرار دیا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت رسول کی اطاعت کرنا، رسول کی
فرما برداری کرنا، رسول کی سنتوں پر عمل کرنا، گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری ہے۔ اور اگر ہم رسول کی اطاعت نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے، ان کی سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، تو در حقیقت ہم اللہ رب العالمین کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اطاعنی، صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ آپ نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات کو نہیں مانا، میری سنتوں پر عمل نہیں کیا، فقد عصى اللہ، تو یقیناً اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ میرے بھائیو، یہی وجہ ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیدا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کا ٹھکانہ مرنے کے بعد قیامت کے دن جنت الفردوس میں، جنت میں انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ساتھ فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، تو ایسا شخص قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العالمین کا انعام و اکرام ہوا ہے۔ کن پر اللہ کا انعام و اکرام ہوا ہے؟ آپ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھی راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ تو آپ جن کے راستے پر چلنے کی ہر رکعت کے اندر دعا مانگتے ہیں، ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اور جو نہ آدمی رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، وہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اسی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، وہ لوگ جن کے راستے پر چلنے کی آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا ٹھکانہ اگر آپ نے رسول کی اطاعت کی، ان چار لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کا تذکرہ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا ہوگا۔ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ تو میرے بھائیوں، رسول کی اطاعت، رسول کی فرما برداری کا ثواب یہ ہے، اس کا ثمرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن آپ کا ٹھکانہ انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اسی طرح سے صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اس کے برخلاف جو رسول کی نافرمانی کرے گا، رسول کی سنتوں کو چھوڑ کر کے بدعات و خرافات پر عمل کرے گا، اس کا ٹھکانہ بھی، اس کا بڑا بھیانک انجام ہے، اس دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے، خوف کھانا چاہیے جو رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ کس چیز پہ؟ دو چیزوں کا اللہ نے انہیں دھمکی دی ہے کہ جو لوگ رسول کی نافرمانی کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے، انہیں خوف کھانا چاہیے، ان تصیبہم فتنہ، کہ وہ دنیا کے اندر فتنوں سے دوچار نہ ہو جائیں، آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائیں، فتنوں میں مبتلا نہ ہو جائیں، یا ان تصیبہم عذاب علیم، یا انہیں دردناک عذاب آلے، دردناک عذاب ان پر آ جائے۔ وہ لوگ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے، اس کے سنتوں پر عمل نہیں کرتے، اللہ نے انہیں دھمکی دیا کہ ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ دنیا کے اندر آزمائش اور فتنوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ نے دوسری دھمکی یہ دی کہ کہیں ان پر اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اور اگر
کوئی شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، رسول کی اتباع نہیں کرتا، تو دنیا کے اندر بھی اس پر عذاب آ سکتا ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کھانا تناول فرما رہے تھے، آپ کے سامنے ایک شخص آیا، بائیں ہاتھ سے کھانے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخاطب کر کے کہا، کل بیمینک۔ اس آدمی نے مارے گھمنڈ کے، مارے تکبر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی۔ آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھا، اس نے کہا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا استطیع، آئندہ تو کھا بھی نہیں سکے گا، ما منعہ الا الکبر، اس لیے کہ اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی، آپ کے سنت کی مخالفت مارے تکبر اور گھمنڈ کے کی تھی۔ اس کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ آدمی جب تک دنیا میں زندہ رہا، جب تک وہ دنیا میں زندہ رہا، اپنے داہنے ہاتھ کو اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ فوری طور پر اللہ کا عذاب آیا اور اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت، آپ کے سنتوں پر عمل نہ کرنا، یہ دنیا میں فتنے سے دوچار ہونے کا سبب ہے اور دنیا میں اللہ رب العالمین کے عذاب کے آ جانے کا سبب ہے۔ اسی طرح مرنے کے بعد اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم بھی ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی سنت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کرنا میرے بھائیوں۔ لیکن اس کے اپوزٹ میں اگر آپ سنت کی مخالفت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو تو چھوڑیں گے، تو بدعت و خرافات سے دوچار ہو جائیں گے۔ سنت اور بدعت یہ دو متضاد چیزیں ہیں، بدعت کے ساتھ سنت اکٹھا نہیں ہو سکتی، اور جو آدمی سنت پر عمل کرتا ہے وہ اس آدمی کے اندر بدعت نہیں آ سکتی۔ بدعت کی دین کے اندر بڑی خطرناکیاں ہیں، بڑی خرابیاں ہیں۔ آدمی جس قدر بدعت پر عمل کرے گا اتنا ہی وہ سنت سے اور صحیح راستے سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ بدعت ایک ایسی بیماری ہے، بدعت ایک ایسی بلا ہے جو دین کی شکل و صورت کو بگاڑ دیتی ہے، دین اسلام کے ساق و صفات چہرے پر دھبا لگا دیتی ہے اور ایک انسان کو صراط مستقیم سے، جنت کے راستے سے ہٹا کر کے جہنم اور گمراہی کے راستے پر کھڑا کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، بدعت کی نحوست اور بدعت کی نوست اتنی زیادہ ہے کہ عام طور پر جو آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے، بدعت کے کام انجام دیتا ہے، اس بدعت کی نحوست یہ ہے کہ اس آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ توبہ آدمی کب کرتا ہے؟ جب اسے احساس ہو کہ میں برا کر رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں۔ ایک آدمی جب بدعت انجام دے رہا ہے، وہ تو اسے نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے، تو کیوں توبہ کرے گا؟ تو بدعت اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس آدمی کے اندر یہ آ جاتی ہے، توبہ کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے اور عام طور پر وہ بدعت سے توبہ نہیں کرتا۔ لہذا میرے بھائیوں، بدعت چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ہر بدعت کو انتہائی خطرناک سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنے سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس کے تعلق سے، بدعت کے تعلق سے اپنے دل و دماغ کے اندر نرم گوشہ یا نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بدعت کے تعلق سے ہمارا پڑوسی برا مان جائے گا، ہمارے جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ لوگ اس کو انجام دیتے ہیں، اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے، اگر اس بدعت کے وقت میں انجام دینے والی چیزوں کو اگر وہ دے رہے ہم قبول نہیں کریں گے تو وہ برا مان جائے گا، ہمارے ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو مل جل کر کے رہنا چاہیے۔ یہ دلیل دے کر کے اگر آپ نے بدعت کے کام کو انجام دیا، اسے ہلکے میں لیا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یا آپ کی آنے والی نسل اس بدعت میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، بدعت سے اجتناب انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے ہر جمعہ کے اندر بدعت کی خطرناکی اتنی زیادہ ہے کہ ہر جمعہ کے اندر، ہر دینی اجتماع کے اندر، ہر نکاح کے اندر جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس میں آدمی اللہ کے رسول
العالمین کی تعریف ہوتی ہے اور آدھے خطبے کے اندر بدعت کی خطرناکی بیان کی جاتی ہے. آپ سنتے ہوں گے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، بہترین بات، بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور بہترین طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، اور سارے معاملات میں سب سے بدتر چیز، سب سے بری چیز دین کے اندر نئی نئی ایجاد کی ہوئی چیزیں ہیں. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی جانب لے جانے والی ہے. لہذا میرے بھائیوں اس بدعت سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بدعت چاہے اچھے انداز سے آپ کے سامنے آئے، اچھے شکل و صورت میں آپ کے سامنے آئے، بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ عبادات کے نام پہ آئے، خوشی منانے کے نام پہ آئے، بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی جانب لے جانے والی ہے. کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی. آپ یاد رکھیں دین کے اندر جو چیزیں بھی ثواب کی نیت سے، اچھے ثواب کمانے کی نیت سے عبادت کے نام پہ ایجاد کی ہوئی ہے وہ اچھی نہیں ہو سکتی. امام مالک رحمہ اللہ کا قول میں آپ کے سامنے پیش کروں. امام شاطبی رحمہ اللہ اپنی عقیدے کی مشہور کتاب الاعتصام میں ذکر کرتے ہیں کہ امام مالک کے قول کو ہم نے ذکر کیا. امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ. جس نے اسلام کے اندر، دین کے اندر کوئی بدعت ایجاد کی اور اس بدعت کو وہ اچھا سمجھتا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، بری چیز نہیں ہے، اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منائی جا رہی ہے، اس میں نوافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے روزہ رکھا جا رہا ہے. جس نے بھی کوئی بدعت ایجاد کی اور یہ سمجھا کہ یہ بدعت اچھی ہے، اچھا ہے، نیک عمل ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، تو اس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کیا. ایک اچھی چیز تھی، ایک اچھا عمل تھا، اللہ رب العالمین نے آپ کو حکم دیا اور آپ نے امت کو نہیں بتایا. بعد کے لوگوں نے اسے کیا کیا پتہ لگایا اور اس پر عمل کرنا شروع کیا. اور یہ کیوں ہے؟ انہوں نے اللہ رب العالمین کے اس قول کو بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ آج میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا. تو جو شخص بدعت کو ایجاد کرتا ہے اور وہ یہ گمان رکھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، تو یقین جانے دوسرے معنوں میں آپ کہہ لیں کہ وہ آدمی یہ گمان کرتا ہے، یہ تصور کرتا ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کیا. آپ کو اللہ نے ایک نیک عمل کا حکم دیا تھا اور آپ نے اسے امت کو نہیں بتایا. آگے آپ امام مالک فرماتے ہیں فَمَا لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ دِينًا فَلَا يَكُونُ الْيَوْمَ دِينًا، کہ جو چیز اس وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ آج دین نہیں ہو سکتی. جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نیک نہیں ہو سکتا، نیک نہیں تھا، آج وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت کی جتنی شکل و صورتیں ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا تھا. اب میرے بھائیوں آپ کیسے پتا کریں گے کہ یہ کام بدعت ہے یا یہ کام سنت ہے؟ کوئی شخص عبادت کر رہا ہے، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نیت پر ہمیں شک نہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی آدمی جان بوجھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کرے گا. آدمی ثواب کی نیت سے کوئی کام کر رہا ہے، آپ کیسے پتہ لگاؤ گے کہ یہ کام سنت ہے کہ بدعت ہے؟ ایک ضابطہ میں بتاتا ہوں. میں آپ کوئی بھی نیک عمل جسے دین کے نام پہ کیا جائے، ثواب کے نام پہ کیا جائے، عبادت کے نام پہ کیا جائے، اچھے کام کے
آپ دیکھیں کہ اس عمل کے اندر، اس نیک کام کے اندر یہ 6 چیزیں آپ ضرور دیکھیں، 6 چیزیں آپ ضرور دیکھیں۔ ان 6 چیزوں کو آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ عمل، یہ عبادت، یہ کام سوا سنت ہے یا بدعت ہے۔ پہلی چیز، وہ 6 چیزیں، 6 چیزوں کی ابتدا کام سے ہوتی ہے۔ پہلے آپ دیکھیں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو کیا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اس عمل کو کیا یا نہیں کیا۔ اگر کیا تو وہ عمل سنت ہے، وہ عبادت ہے، وہ ثواب کا کام ہے، وہ اجر کا باعث ہے۔ اگر نہیں کیا، بعد کے لوگوں نے ایجاد کر لیا، تو وہ عمل سنت نہیں ہے، وہ عمل بدعت ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اے میرے صحابہ، تم میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو اور اسے مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو۔ تو جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آپ کے صحابہ نے نہیں کیا، خلفاء راشدین نے نہیں کیا، آپ جان جائیں کہ وہ عمل سنت نہیں، وہ عمل بدعت ہے۔ ٹھیک، آپ نے دیکھ لیا کہ وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا نہیں کیا۔ اگر کیا تو پھر آپ دیکھیں کیسے کیا۔ کیا دیکھیں؟ کیسے کیا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نیک عمل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک اس کے اندر 2 چیزیں نہیں پائی جائیں گی۔ ایک یہ اخلاص، اس عمل کو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہو۔ دوسرا، اس عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا گیا۔ لمبی بحث اس کے تعلق سے مختصراً بیان کر کے نکلتا ہوں کیونکہ موضوع کچھ اور ہے۔ اس سے تمہید بیان کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ اس عمل کو کیسے کیا، جیسے کیا اسی طرح آپ کریں تو آپ کا وہ عمل سنت کے موافق ہوگا، قبول ہوگا، ورنہ نہیں۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آپ کتنے ہی خلوص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز اگر پڑھتے ہیں، آپ کی نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں، اس نماز کو آپ کے منہ پر مار دیا جائے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ آپ دیکھو کہ اللہ کے رسول نے اس عمل کو کیا تو کیسے کیا، اسی طرح انجام دو۔ تیسری چیز کہ آپ نے کب کیا، وقت دیکھیں، ٹائم دیکھیں۔ جس وقت آپ نے کیا اس وقت کو آپ عمل کریں گے تو آپ کا وہ عمل سنت کے موافق قرار پائے گا۔ جیسے ظہر کی نماز آپ نے کب پڑھی؟ زوال کے بعد۔ کوئی آدمی زوال سے پہلے پڑھ لیتا ہے، اس کو ثواب ملے گا؟ قطعاً نہیں، عذاب ملے گا۔ دین کے اندر نئی چیز ایجاد، نیا وقت نماز کے ایجاد کرنے کا وہ مرتکب پائے گا اور اسے سزا ملے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ کب کیا، اسی وقت کریں۔ چوتھی چیز کہ آپ نے کتنا کیا، آپ نے کتنا کیا، جتنا آپ نے کیا اتنا ہی آپ کو کرنا ہے۔ عبادت کے اندر کمی یا زیادتی کی گنجائش نہیں ہے۔ ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھنی ہے، فرض نماز آپ 4 پڑھیں، سنت موقدہ 6 ہے ظہر کے اندر، آپ 6 پڑھیں، اس کے علاوہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے نفل جتنا چاہے پڑھیں۔ ظہر کی نماز کوئی آدمی اگر 5 رکعت پڑھ لیتا ہے، 6 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اسے ثواب ملے گا؟ قطعاً نہیں ملے گا۔ اب آپ کہو گے کہ بھائی نماز پڑھنا تو اچھی بات ہے، ایک آدمی 4 کی جگہ 5 پڑھ لے، 6 پڑھ لے، کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نہیں پڑھا جتنا تم پڑھ رہے ہو، یہی حرج ہے، اس لیے آپ کا وہ عمل بدعت قرار پائے گا۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ نے کہاں کیا، آپ نے اس عمل کو کہاں کیا۔ جیسے حج کہاں کیا جاتا ہے؟ مکہ کے اندر کیا جاتا ہے۔ حج کی ادائیگی کہاں ہوتی ہے؟ مکہ میں۔ طواف کس کا ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ کا۔
सही किसकी होती है? सफा मरवा की। अगर कोई आदमी किसी मजार का तवाफ करने लगे, ताजिया का तवाफ करने लगे, तो उसे सवाब मिलेगा? पता नहीं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा का तवाफ किया, सफा मरवा की सही की। आपको खाने काबा का ही तवाफ करना है, सफा मरवा की सही करनी है। इसी तरह से छठी चीज आपको देखना है कि आपने उस अमल को क्यों किया, क्या आपने किया, कैसे किया, कब किया, कितना किया और क्यों किया। क्यों किया और कैसे किया, आपने क्यों किया ये देखिए। आपने जो भी अमल किए किस लिए किए? अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए और सवाब कमाने के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है। सुन आप देखते होंगे रमजान में आपने फरमाया मन सामा रमजाना ईमानन व इहतिसाबन, जिसने रमजान के रोजे रखे अल्लाह पर ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद रखते हुए। तो आपने जो भी अमल किया किस लिए किया? सवाब के लिए। किसके सवाब के लिए? अपने या दूसरों के? अपने लिए। कहीं कोई रिवायत नहीं मिलती कि आपने कोई इबादत की हो और कहा हो कि इसका सवाब फलां को मिल जाए, इसका सवाब मेरे चचा को मिल जाए, मेरे वालिदा को, मेरे वालिद को मिल जाए, ऐसा सबूत नहीं मिलता। मिसाल के तौर पर कुरान की तिलावत, आपने 12 कुरान की तिलावत की, कहाँ की? मस्जिद के अंदर आते जाते सफर में तिलावत की। किस लिए? अपना सवाब पाने के लिए। अगर कोई शख्स इसी कुरान की तिलावत को जाके कब्रिस्तान में करता है और उसके सवाब को किसी मुर्दा शख्स को बख्शता है, तो उसका ये अमल सुन्नत नहीं बिदअत करार पाएगा। तो मेरे भाइयों, आपको अगर पता लगाना है कि कोई अमल सुन्नत है या नहीं, तो 6 चीजों को बगौर देखें उस अमल के अंदर। आइए चंद शुबहात बिदअत के ताल्लुक से मैं आपके सामने रखूं कि जो लोग शुबहा पेश करते हैं। बहुत सारे लोग आप कहते हैं कि आखिर अच्छा ही तो काम है, हरज क्या है, मसला क्या है? नमाज पढ़ने से तुम लोग मना करते हो, रोजा रखने से मना करते हो, सबका खैरात करने से मना करते हो, नमाज पढ़ना कोई बुरी बात है? मेरे भाइयों, एक ज़ाब्ता आप याद कर लें कि कोई भी अमल, नेक अमल के लिए नेक अमल उस वक्त तक करार नहीं पाएगी जब तक कि उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ठप्पा ना लगा। नेक अमल के लिए, किसी भी काम पर सवाब मिलने के लिए यह काफी नहीं कि वो अमल अच्छा हो। उस अच्छे अमल पर उस वक्त सवाब मिलेगा जब उसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंजूरी मिलेगी, आपकी मोहर और आपका ठप्पा लगा होगा। एक हदीस सहीह बुखारी की बयान करता है, 3 लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में आपकी उम्महात के पास आए, उम्महातुल मुमिनीन के पास आए पूछने के लिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा कैसा अमल करते हैं। उन्होंने बताया, तो हदीस के अल्फाज हैं कि अन्नहुम तक़ाल्लूहा, उन लोगों ने उन अमाल को, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल को कमतर जाना और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा इबादतों की जरूरत नहीं थी, आपके अगले पिछले सारे गुनाह माफ थे, लिहाजा उन लोगों ने 3 अहदों पे ईमान किया। आप गौर से देख, एक ने कहा कि मैं पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, नवाफिल का एहतमाम करूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा और रात में कभी सोऊंगा नहीं। ठीक है, तहज्जुद की नमाज पढ़ना ये साबित है, इसकी बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तौर पर 11 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ी है, लेकिन ये नफिल नमाज, इसकी कोई हद नहीं है। कोई आदमी 11 से ज्यादा 19 पढ़े, 21 पढ़े, 23 पढ़े, 31 पढ़े, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उन लोगों ने देखिए क्या कहा, एक ने कि मैं पूरी रात अल्लाह की इबादत करूंगा, तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा और रात में सोऊंगा नहीं। दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा दिन में रोजे से रहूंगा और दिन में कभी इफ्तार नहीं करूंगा, रोजा नहीं तोड़ूंगा। तीसरे ने कहा कि लोग शादी ब्याह करते हैं, बाल बच्चों में फंस जाते हैं, उन्हें अल्लाह की इबादत नहीं कर पाते, लिहाजा मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की खातिर शादी नहीं करूंगा और फ्री होकर अल्लाह की इबादत करूंगा। किसका उन्होंने अहदो पैमान किया? नमाज का, रोजे का, अल्लाह की इबादत का। जब ये बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुई, आप तशरीफ लाए और कहा अंतुमुल लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की हैं? उन लोगों ने कहा हाँ,
تو آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ سنیے، اما اللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ اے لوگو اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے والا اور اللہ سے ڈرنے والا ہوں، لیکن میرا معاملہ کیا ہے؟ لیکن اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں رات میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، دن میں اپنی روزے بھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، اور میں نے شادیاں بھی کر رکھی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے اعراض کیا، میرے طریقے سے اعراض کیا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے ان لوگوں کے اس عمل کو کیا کہا کہ میری سنت سے ان لوگوں نے اعراض کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کسی بھی عبادت کا نیک ہونا صرف یہ کافی نہیں، وہ عبادت اس وقت عبادت ہوگی جب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک اس پر مہر نہیں لگے گی تب۔ میرے بھائی ایک شبہ اور کہ آپ کسی کو بدعت سے منع کرو تو کیا کہتے ہیں؟ منع کہاں ہے؟ کیا ہے؟ منع کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، اگر اس اصول پر عمل کرنے لگ جائے تو یہ دین نہیں رہ جائے گا، چوچو کا مربع ہو جائے گا۔ آپ کوئی آدمی ظہر کی 6 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دے، کیا کہے؟ منع کہاں ہے؟ کہیں حدیث میں ہے کہ 6 رکعت نہ پڑھو؟ تو جس کے دل میں جو آئے گا اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کے اندر ایک ضابطہ ہے۔ اور ایک چیز اور، جب کسی کو بدعت سے منع کیا جائے، کہا جائے کہ اس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام نہیں دیا، وہ آدمی کیا کہتا ہے؟ یہ پنکھا بھی تو نہیں تھا، یہ اے سی بھی تو نہیں تھی، یہ جو کیا نام ہے کپڑا اچھے تم پہنتے ہو کاٹن کا، یہ کپڑا بھی تو نہیں تھا، یہ بھی بدعت، تم بھی نہیں تھے، تم بھی بدعت۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ میرے بھائیو، ایسے لوگ جان بوجھ کر دین کے اندر جو عبادت ہے اس کا ایک اصل ضابطہ ہے، ایک الگ ضابطہ ہے، اور معاملات جو ہیں دنیاوی معاملات، کھانے پینے کی، کاروبار کے جو معاملات ہیں اس کا ضابطہ الگ ہے۔ عبادت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ضابطہ ہے۔ قرآن اور حدیث کی دلیلیں پڑھنے کے بعد یہ ضابطہ سامنے آتا ہے کہ عبادت کے اندر اصل نہیں ہے، عبادت کے اندر اصل نہیں ہے۔ ممانعت کوئی بھی عبادت آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ اس عبادت کے کرنے کی دلیل آپ کو نہ مل جائے۔ تو عبادت کے تعلق سے کیا ہے؟ دلیل چاہیے کرنے کے لیے۔ اس کے برخلاف جو دنیاوی معاملات ہیں اس میں اصل اباحہ ہے، ہر معاملہ کرنا جائز ہے، الا یہ کہ کسی معاملے کے تعلق سے کوئی دلیل موجود ہو کہ یہ چیز نہیں کر سکتے۔ تو یہ پنکھا ہم اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں، یہ ایسے ہم لوگ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ اس کے نہ استعمال کرنے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اور عبادت میں عبادت کو کرنے کے لیے دلیل چاہیے، وہی عبادت کی جائے گی جس عبادت کے کرنے کی دلیل موجود ہوگی۔ اب آئیے اس بیان کے بعد بدعت کا اصول، اس کا ضابطہ، کچھ چیزیں میں نے آپ کے تعلق سے بتائی۔ آج جو میلاد کے نام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے نام پہ جو خرافات کیا جاتا ہے، دین اسلام کی، شاعر اسلام کی، اسلامی تعلیمات کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، وہ آپ دیکھیں اور ان چیزوں کو اس پر فٹ کریں۔ میرے بھائیوں، مفتی آپ نے سنا ہوگا، ایک ان کے بہت بڑے عالم مفتی احمد یار خان نعیمی، مفتی احمد یار خان نعیمی، ان کی بہت مشہور کتاب ہے جاء الحق، جس کتاب کے اندر انہوں نے عام طور پر دیوبندی مسلک کے تعلق سے کیا نام ہے ان کے اعتراضات کا جواب، یا جو اہل حدیث یا دیوبندی جو لوگ کرتے ہیں، جو چیزیں کرتے ہیں، اس کی تردید میں یہ چیز لکھی گئی ہے۔ جاء الحق اس کتاب کے صفحہ نمبر 194 صفحہ پہ مفتی احمد یار نعیمی کہتے ہیں، امام سخاوی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لم يفعل احد من القرون الثلاثہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو 3 صدیاں تھیں،
جن صدیوں کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خیریت کی، اس کے بھلائی پر قائم رہنے کی پیشن گوئی کی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ 3 صدیاں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، اس کے بعد جو صدی ہے اس کے بعد جو 2 صدی ہے۔ تو انہوں کا کہنا ہے کہ ان 3 صدیوں میں کسی نے بھی لم یفعلہ احد من القرون الثلاثہ، 3 صدیوں میں کسی نے بھی محفل میلاد کو نہیں منایا، ایک نے بھی محفل میلاد کو یا میلاد النبی کو نہیں منایا، بلکہ یہ میلاد النبی کی جو بدعت کی شروعات ہوئی کب؟ 4 صدی ہجری کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 300 سالوں کے بعد مصر کے اندر فاطمیوں کی حکومت کی، شیعوں کی حکومت کی، انہوں نے اس کی ابتدا کی۔ اور سنیوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 600 سال کے بعد، 100 سال 2 سال نہیں 600 سال کے بعد عراق کے اندر اربل کا ایک بادشاہ تھا مظفر الدین کوکبی یا کوکبری، مظفر الدین کوکبری، سن 600 ہجری کے اندر اس نے محفل میلاد کا انعقاد کیا اور پورے ملک کے اندر بہت زیادہ فنکشن متعین کیے گئے، خیرات کیے گئے، کھانے کھلائے گئے لوگوں کو۔ یہ چیز جو آج ہمارے اندر رائج ہے، پہلے کی 3 صدیوں کے اندر کسی نے نہیں منایا۔ 4 صدی ہجری کے اندر عیسائیوں نے منانا شیعوں نے منانا شروع کیا، اور سنیوں میں 600 سال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے اس میلاد کو منایا گیا۔ اب بتائیے میرے بھائیوں اور دوستو، کیا یہ چیز بھی سنت ہو سکتی ہے؟ اگر یہ سنت تھی، یہ چیز اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ذریعہ تھا، کیا صحابہ کرام نے اس کو کیوں نہیں منایا؟ تابعین نظام نے اس کو کیوں نہیں منایا؟ یا جن آیات سے، جن احادیث سے ہم استدلال کرتے ہیں، دلیل پکڑتے ہیں میلاد کے منانے کی، کیا وہ آیتیں صحابہ کرام کے سامنے سے نہیں گزری؟ جبکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی پورے قرآن کے حافظ تھے، ان کا بیان ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیت سیکھتے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ جاتے، اس کے تقاضوں کے مطابق جب عمل کر لیتے، پھر دوسری 10 آیت لیتے، پھر دوسری 10 آیت لیتے۔ تو ہم محفل میلاد کے تعلق سے جو قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، جو احادیث رسول پیش کرتے ہیں، کیا اس مفہوم کو صحابہ کرام نے نہیں سمجھا، تابعین اعظام نے نہیں سمجھا؟ جن پر قرآن نازل ہوا، جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، اللہ کے رسول نے قرآن کی تفسیر جن لوگوں کے سامنے کی، وہ ہم سے زیادہ عربی سمجھتے تھے، وہ ہم سے زیادہ عربی سمجھتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، ان کے فصاحت و بلاغت کی دنیا قائل تھی۔ ان لوگوں نے اس آیت سے وہ نہیں سمجھا جو ہم سمجھ رہے ہیں، اللہ کے رسول رب کے قول کا مفہوم انہوں نے وہ نہیں سمجھا جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، بہت سی آیتیں اور دلیلیں یہ لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل، کہ اس دن میں سوموار کے دن پیدا ہوا اور سوموار کے دن مجھ پر قرآن کا نزول ہوا پہلی بار۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ سوموار اور جمعرات کو بندوں کے اعمال اللہ تک پہنچائے جاتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال پہنچائے جائے میں روزہ رکھوں۔ صحابہ کرام نے آپ کے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا، انہوں نے بھی سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھا اور آج تک ہم رکھتے آ رہے ہیں۔ لیکن اس آیت سے انہوں نے میلاد منانے کا، اللہ کے رسول کی میلاد کی خوشی میں محفلیں منعقد کرنے کا اور جلوس نکالنے کا، یا اسی طرح سے مرد اور عورت مل کر کے جو جلوس نکالتے ہیں اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اسلام کی تعلیمات کی جو دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، صحابہ کرام نے یہ نہیں سمجھا، انہوں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ 300 سال تک لوگوں نے اس حدیث سے یہ نہیں سمجھا کہ میلاد منانا چاہیے۔ لہذا میرے بھائیوں اور دوستوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب کیا ہے؟ بدعت
سے اجتناب نہ کرنے کی وعید کیا ہے آپ نے سمجھا. لہذا آپ جو بھی دین کے اندر نئی نئی بدعات ہیں، خرافات ہیں، آپ اس سے اجتناب کریں. میرے بھائیوں، بدعت یہ خطرناک ہے، اس کو معمولی سمجھنا اپنے آپ کو یا اپنی اولاد کو ہلاکت میں ڈالنے کا باعث ہے. لہذا دین کے اندر جو بدعات و خرافات ہے آپ اس سے اجتناب کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم بدعات و خرافات سے اجتناب کریں. یا اللہ ہمیں جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ اور کاملہ عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں جو لوگ طلبدار ہیں ان کی طلب کی ادائیگی کے اسباب مہیا کر. یا اللہ ہمیں جو لوگ جن لوگوں کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، یا اللہ ان کے کاروبار میں برکت دے، ان کے کاروبار کو چلا دے. یا اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ. کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں. کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین.